السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، اس کلاس میں سورہ طارق کی تلاوت کروں گا۔ اس سے پہلے میں اس سورت کی فضیلت بیان کروں گا۔ فضیلت کے بعد اس سورت کو تجویدی لحاظ سے پڑھوں گا، اور تجوید کا کون سا قاعدہ کون سے حرف میں جاری ہوا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تجوید کے جو قاعدہ جو ہم یاد کرتے ہیں کچھ دن بعد بھول جاتے ہیں وہ نہ کیا کرے، بلکہ تجوید کا جو قاعدہ ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھ کر جاری کرتے رہے تو آپ لوگ ہمیشہ کے لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے، بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تجوید کے قاعدے یاد کرتے ہیں، رٹ لگواتے ہیں، کچھ دن بعد بھول جاتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور وہ تب ضروری ہے اور وہ تب ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ تجوید کا قاعدہ بھی جاری کریں۔ پھر اس سورت کا ترجمہ کراؤں گا اور مختصراً تفسیر اور شان نزول یا اس سورت کا مقصد بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق اللہ العظیم۔ اب تجویدی لحاظ سے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے اور ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ والسماء، یہاں پر مد والا قاعدہ جاری ہوگا اور اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اور مد کی کون سی قسم؟ جو دو قسمیں ہم نے بتائی تھی، مد متصل، مد منفصل، اور میں ہر ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ لوگ لازمی پچھلے ویڈیو دیکھ لیجئے، سمجھ جائیں گے۔ تو یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف یہ کی تھی کہ مد اور حمزہ دونوں ایک کلمہ میں آئیں گے تو اس کو بڑا مد کہتے ہیں۔ اس کا جو شیو ہے یہ بڑا واضح کر کے لکھا ہوتا ہے، جو چھوٹا مد ہوتا ہے اس کا جو یہ شیو ہے مد والا یہ باریک لکھا ہوتا ہے۔ والطارق، یہاں پہ مد، یہاں پہ وقف ہے اور قاف ہے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تو با جیم دال۔ جب یہ جو حروف ہے 5 اگر یہ ساکن ہو جائے تو اس پہ قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کی تعریف یہ ہے کہ حروف کو جنبش کر کے پڑھنا، ایک ساؤنڈ کی طرح پڑھنا، ڈبل کر کے پڑھنا، جیسے وَالطَّارِقَ، یہ جو ساؤنڈ ہے یہ
قلقلہ کہلاتے ہیں. تو جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا اور قلقلہ ہو جائے گا. وما ادراک، یہ بھی مد ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ مدی متصل ہے اس لیے کہ دونوں حمزہ اور مد ایک کلمے میں ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے یہ مد ہے، یہ الگ کلمہ ہے اور حمزہ الگ کلمہ ہے. تو یہ مدی منفصل چھوٹا مد، تھوڑا زیادہ نہیں کھینچیں گے، تھوڑا کھینچیں گے. وما اد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تو با جیم دال، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. اد مطارق، یہاں پر قلقلہ ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا. النج، جیم اس سے پہلے نون مشدد ہے، نون مشدد والا قاعدہ ہوگا. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ مطلب ناک میں آواز چھپانا. ان، اسی طرح نج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، قلقلہ ہوگا. النج ثاقب، یہاں پر قلقلہ ہوگا، با ساکن ہو جائے گا، با حروف قلقلہ میں سے. یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے آ جائے، حروف اخفا 5 ہے، ٹھیک ہے. کل نفس لم، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. فل یا نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے آئے تو یہاں پہ اخفا ہوگا. انسان، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، آگے سین ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا. مم، یہاں پر میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. خلق، قلقلہ ہوگا. مم ما، یہاں پر میم مشدد ہے، غنہ والا قاعدہ، اور مد متصل ہے، بڑا مد. دافق، قلقلہ ہوگا. مم بین، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا لیکن غنہ والا، ٹھیک ہے. اقلاب نون کو میم سے بدلنا، ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، اقلاب ہوگا. اچھا، والترائب، یہاں پہ مد متصل ہے، مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہے، بڑا مد ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے. جب ہم اس کو ساکن کریں گے وقف کی صورت میں تو قلقلہ ہوگا. والترائب، انہو غنہ ہوگا. رج، جیم پہ قلقلہ ہوگا. توب، یہاں پہ قلقلہ ہوگا. سرائر، مد متصل ہے، مد اور حمزہ ایک کلمہ میں ہے. والسماء، یہاں پر مد متصل والا قاعدہ جاری ہوگا، مد اور حمزہ دونوں ایک کلمہ میں. رج، جیم پر قلقلہ ہوگا. سود، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا اس لیے کہ حروف دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. ان، غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. یکیدون کیدا، 2 زبر ہے، جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ایک زبر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. کیدا اور ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کیدا، یہاں پر بھی ایک الف کے برابر ایک زبر ہوگا، یہاں پر بھی ایک زبر. تو یہ تجویدی لحاظ سے اسی طرح آپ لوگ پڑھتے رہے، تاکہ اگر آپ لوگ ہمیشہ اس طرح ویڈیو کو فالو کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ لوگ اسی طرح جو ہے نا تجوید بھی سیکھیں گے، اور جیسے قرآن پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے. ترجمہ سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس صورت میں کیا کیا مضامین اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ہمیں سمجھائی ہے، ہمیں بتائی ہے، اور اس صورت کا مقصد کیا ہے وہ جان لیتے ہیں تاکہ ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہو. اس صورت، یہ جو صورت کا نام ہے سورۃ طارق ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، ٹھیک ہے. اور طارق نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ طارق اس صورت کو کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے. نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طارق کہتے ہیں. اور اس صورت کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ طارق کہتے ہیں. اس صورت کا مرکزی جو مضمون ہے، اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. تو یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس صورت میں کچھ مضامین بیان کیے گئے. پہلا کیا ہے؟ اس صورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت
خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ یاد۔ دوسری کیا مضمون اس میں ذکر کیا؟ انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں۔ تیسری بات اس میں کیا بیان فرمائی؟ یہ بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائے گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ چوتھی بات کیا بیان فرمائی؟ آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ پانچویں بات کیا بتائی؟ یہ بتائی اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر تک نہیں ہوتا۔ تو جی قارئین، یہ سورہ طارق کے بارے میں بنیادی معلومات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو فروغ علم کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علم خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اب اس کا جو ہے ترجمہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے سارا مضامین سمجھ آ سکے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن بھید ظاہر کیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، آسمان اور بارش والے کی قسم ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک قرآن قطعی بات ہے، یعنی مکمل فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالہزل، اور وہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ ایک تدبیر کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس کافروں کو تھوڑے دنوں کی مہلت دے دو۔ ناظرین، تو آپ لوگوں نے اس سورت کو ایک ہی ویڈیو کے اندر تجوید کے ساتھ تلاوت بھی سنی، پھر تجوید کا کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا آسانی کے ساتھ، اور ترجمہ بھی کیا، اور اس سورت کا مقصد کیا ہے، اس میں کون کون سے مضامین بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دین کی فروغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوسرے سے بھی شیئر کریں۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔